رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے لے کر 4ویں آیت۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست کروں گا اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کے جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح کی قدرت خدا کی حکمت ہے۔ کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور ہے۔ خدا کے پاک اور مقدس کام کے بڑے پیغامے پر خدا کی برکت کو آمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صلیب۔ صلیب ایک ایسا نشان جو مسیحیوں کے لیے بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ صلیب ایک ایسا پیغام جو مسیحیوں کے لیے بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ صلیب ہماری زندگی کا ایک مرکز ہے کہ ہم اس نشان کو، اس صلیب کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ اب کلام پاک کا جو حصہ یہاں ہمارے سامنے تلاوت ہوا ہے، یہاں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو جب پہلا خط لکھتے ہیں تو اس پہلے خط کا موضوع ہے کلیسیائی مسائل۔ پہلے کرنتھیوں کے خط میں کلیسیائی مسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ ہر دور میں، ہر کلیسیا میں کوئی نہ کوئی مسائل اور مسائل ضرور ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ چھوٹی کلیسیاؤں میں چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور بڑی کلیسیاؤں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر مسائل کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ صلیب تھا۔ اب صلیب کے نظریے میں دو فرقے جو مسیحی ہو گئے تھے، ان کے نظریات ابھی بھی بڑے فرق تھے۔ یہ دو فرقے جن سے کرنتھس کی کلیسیا بنی تھی، یہ یونانی مسیحی اور یہودی مسیحی۔ جنہوں نے یہودیوں سے مسیح خدا کو قبول کیا مسیحی ہو گئے، اور جنہوں نے یونانی تھے پہلے مسیح کو قبول کیا وہ یونانی مسیحی کہتے ہیں۔ یہ بدل تو گئے، یہ تبدیل تو ہو گئے، مسیح خدا پر ایمان تو لے آئے، پر نظریات ان کے صلیب کے حوالے سے بڑے فرق۔ یہودیوں کا تصور صلیب کے حوالے سے کیا تھا، یا آج بھی ان کا تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی صلیب پر نہیں مر سکتا۔ ایک نبی کا صلیب پر مرنا یہ اس کی عزت اور شان کے خلاف ہے۔ ایک نبی صلیب پر نہیں مر سکتا، اور ہم اس بات کو کبھی باور نہیں کرتے کہ مسیح صلیب پر مر سکتا ہے، کیونکہ نبی کا مقام ایسا مقام ہے کہ وہ صلیب پر مر ہی نہیں سکتا، وہ صلیب پر چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب یونانیوں کا تصور کیا تھا؟ یونانی چونکہ عالم فاضل لوگ تھے، یونانی فلسفی تھے، یہ فلاسفر تھے،
بڑے علم کے مالک تھے، بہت فلسفہ دان تھے۔ جب یہ اپنی حکمت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکمت یہ نہیں بتاتی کہ مسیح صلیب پر چڑھ جائے، ہماری حکمت اس بات کو واضح نہیں کرتی، تسلیم نہیں کرتی کہ مسیح صلیب پر چڑھ کر مر جائے۔ یہ دونوں نظریات تھے اور یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کرنتھس کی کلیسیا میں۔ پالوس نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا، اسے یہاں پر بتایا، دونوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ اب صلیب کے پیغام کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے یہ صلیب کا پیغام نجات ہے، لیکن جو صلیب کے پیغام کو قبول نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ان کے لیے ہلاکت۔ صلیب ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسا نشان ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہماری نجات کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم انگلش کی ایک آئی اور پھر دوسری آئی اس کو کراس کریں تو پھر یہ صلیب ہے، پھر یہ کراس آئی میں، یعنی میں کو ختم کرنا، جب تک اس میں کو، اس آئی کو دوسری آئی کراس نہیں کرتی اس وقت تک صلیب نہیں بنتی، اور جب صلیب نہیں بنتی تو پھر انسان کی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ تبدیلی انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، اور پولس رسول یہ بتانا چاہ رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو کہ صلیب کا پیغام ہے کیا، صلیب کا پیغام کس طرح زندگیوں کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ تو مسیحی تو ہو گیا ہے، تم نے مسیح خدا کو پہن تو لیا ہے، تم نے مسیح خدا کو قبول تو کر لیا ہے، مگر تمہارے نظریات ابھی وہی ہیں جو مسیح کو قبول کرنے سے پہلے کے تھے۔ کہاں کا حکیم، یا حکیم سے مراد حکمت، آپ آج بھی جگہ جگہ دیکھیں کہ یونانی حکمت، یونانی حکیم، لقمان حکیم، یہ سارے یونانی لوگ تھے اور عالم فاضل لوگ تھے، فلسفہ دان تھے، یہ فلسفی تھے، بڑا علم رکھتے تھے، اور یہ اپنے علم سے مسیح کی صلیب کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر سمجھنے سے قاصر۔ صلیب کا پیغام اس شخص کی زندگی کو بدل دیتا ہے جو اپنی میں کو ختم کر کے مسیح خدا کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر صلیب کیا ہے؟ صلیب وہ دکھ ہے، وہ پریشانیاں ہیں، وہ گناہوں کی ایک بہت بڑی گناہوں کا ایک بڑا ڈھیر ہے جس کو مسیح خداوند نے اپنے اوپر لے کر میرے اور آپ کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اور مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی فرمایا کہ جب تک کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ چلے وہ میرا شاگرد نہیں ہے۔ صلیب دکھ ہے، اور دکھ سہنا ایک مسیح کی زندگی کا وتیرہ اور شیوا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک ہم دکھ نہیں اٹھاتے ہم اس مقام، اس منزل کو حاصل نہیں کرتے۔ مسیحت پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ دکھ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ضرور ستائے جائیں۔ ایک مسیحی کے لیے ستایا جانا ضروری ہے، کیونکہ صلیب نے اس کو اس قابل کر دیا، اس لائق کر دیا کہ وہ دنیا کے دکھوں کو برداشت کر کے اس نشان کی طرف دیکھے، اس گول کی طرف دیکھے جہاں پر اس کو جانا ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول جب غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میرا اگر فخر ہے تو مسیح کی صلیب پر، کیونکہ
کیونکہ سلیب ہی کے وسیلے سے میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مصلوب۔ سلیب انسان کو دنیا سے جدا کرتی ہے، سلیب انسان کو بدل دیتی ہے، سلیب کا پیغام انسان کی زندگی کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ اور یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے کہ بات پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ سلیب کا پیغام کیا ہے۔ یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ اس سلیب کے پیغام نے دنیا کو ہلا کر رکھا، اس سلیب کے پیغام نے دنیا کو بدل دیا۔ شاگرد جب پوری دنیا میں انجیل کی منادی کے لیے بکھر گئے تو ان کا موٹو یہی تھا، ان کا گول یہی تھا کہ ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو مردوں میں سے جی۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے سلیب ایک ٹھوکر، یہودیوں کے نزدیک سلیب ٹھوکر، یونانیوں کے نزدیک سلیب ٹھوکر ہے، اور آج بھی غیر قوموں کے لوگ ہم پر یہی بات صادر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ تم سلیب پر مسیح کی موت کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو سلیب پر نہیں مرا۔ یہودا اسکریوتی جو اس کا ہم شکل تھا، مسیح کو ہٹا کر اس کو اس جگہ پر مصلوب کر دیا، لیکن اس طرح ہماری نجات نہیں۔ سلیب پر مسیح ہی مرا ہے، نجات اس مسیح مصلوب کے وسیلے سے، اور یہی ہماری منادی کا محور اور مرکز ہے کہ ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو سلیب پر مرا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس پیغام نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اس پیغام نے دنیا کو بدل دیا، اس پیغام نے مجھے اور آپ کو بدل دیا، اور یہ پیغام دنیا کو تبدیل کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے۔ جو سلیب کے پیغام کو قبول کرتے ہیں وہ نجات اور زندگی پاتے ہیں۔ یہ ہمارا نشان ہے، چاہے ہم ظاہری طور پر اس نشان کو ثابت کریں، ظاہر کریں، یا پھر ہم باطنی طور پر اس نشان کو ثابت کریں کہ سلیب ہمارے گلے میں ہے، سلیب ہمارے دل میں ہے، سلیب ہمارے اندر ہے، کیونکہ سلیب نے میری اور آپ کی زندگی کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا اور تبدیل کر دیا۔ سلیب کے پیغام کو قبول کریں، سلیب کے پیغام پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا کے پاک مقدس